ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونس اگین وی آر ہیئر. اور آج ہم ذرا ہٹ کے ہمارا لیکچر ہے. جیسا کہ ہمارے پہلے بھی لیکچرز ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں اور آج بھی کچھ ایسا ہی ہے. میں جب لیکچرز ریڈی کر رہی تھی تو میں نے دیکھا کچھ فقرات تھے جو دوسروں سے ڈفرینٹ تھے اور ان کا میکنگ سٹائل بھی تھوڑا ڈفرینٹ تھا. تو میں نے کیا کیا، ان کو ایک الگ لیکچر ریڈی کر لیا. تو دیکھتے ہیں وہ مجھے ایسے کیا لگے کہ جن کا ایک الگ لیکچر ہونا چاہیے. ان میں نے یہاں پہ ایزی وے میں لکھا ہوا ہے زوردار فقرات. ابھی زوردار فقرات کون سے ہوتے ہیں؟ وہ فقرات جو ہمیں مارتے ہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. زوردار فقرات وہ ہوتے ہیں جن میں تھوڑا دم ہو. دم کا مطلب کہ جب وہ بولا جائے تو ہم پلٹ کے ضرور دیکھتے ہیں کہ اس نے مجھے ایسے کہا یا اس نے مجھ سے ایسے پوچھا. ٹھیک ہے، ہم اپنی بات میں تھوڑا سا زور اور جوش پیدا کرنے کے لیے جو کرتے ہیں تو ان کو ذرا میں نے تھوڑا کیا. دیکھتے ہیں کیا ہے وہ. اگر فقرے میں زور پیدا کرنا ہو تو سبجیکٹ کے بعد ڈو یا ڈز لگاتے ہیں. ایزی، ڈو یا ڈز لگاتے ہیں اگر ہم نے فقرے میں تھوڑا سا زور پیدا کرنا ہو. مطلب کہ ہم ایک فلوئنسی سے ہم فلوئنسی سے کوئی بات کرتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن کچھ اندر سے ایسی بات ہوتی ہے جس کے اوپر ہم نے تھوڑا سا زور دینا ہوتا ہے یا جس کو تھوڑا پرومیننٹ کرنا ہوتا ہے کہ اگلے کو پتہ چلے کہ یہ کام میں نے واقعی کیا ہے. ٹھیک ہے، یا ریئلی ایسا ہوا تھا. ٹھیک ہے، یا کسی کے بارے میں بتاتے ہوئے ہمیں کچھ ایسا کرنا پڑتا ہے. تو ان کو کیسے بنایا جاتا ہے، آج یہ لیکچر ان کے متعلق ہے. جیسا کہ وہ واقعی کھیلتی ہے، شی ڈز پلے. ٹھیک ہے، وہ واقعی کھیلتی ہے، شی ڈز پلے. تم واقعی پڑھتے ہو، یو ڈو ریڈ. یو ڈو ریڈ. اب دیکھیں، اب ایک اور چیز ہے انڈیڈ، ریئلی، سرٹنلی. ٹھیک ہے، اب یہ کیسے ہیں، جیسا کہ کیا تم واقعی آدھی رات تک پڑھتے ہو. سب سے پہلی بات ہے کہ کوئی بھی لینگویج ہو، اردو ہو، عربی ہو، انگلش ہو، کچھ بھی ہو، ایکسپریشن بہت ہی لازم و ملزوم ہوتے ہیں. ان کے بغیر ایسا ہی ہے جیسے کہ مطلب کوئی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، جیسا کہ موبائل یوز کرنا وداؤٹ چارجنگ. اگر موبائل چارج نہ ہو تو ہم اسے کیسے یوز کر سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں کر سکتے. تو ایسے ہی ہے، کوئی بھی بات اپنی منوانی ہو، کسی سے کہنی ہو، کچھ پوچھنا ہو، کسی کو کوئی حکم دینا ہو تو ایکسپریشن. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کیا ہوتی ہیں ہمارے لیے ایز اے ایک موٹیویشنل سبجیکٹ ہوتے ہیں جو ہمیں دن رات یہی لیسن دے رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں ہارنا نہیں ہے، ہمیں دل چھوٹا نہیں کرنا. ٹھیک ہے، تو انگلش سیکھنا بھی ایسے ہی ہے. انگلش ہماری کوئی نیٹیو لینگویج نہیں ہے، لیکن آج آپ کے سامنے یہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے. ہمارے کلچر میں یہ ایسے سرایت کر چکی ہے کہ جس کو انگلش نہیں آتی وہ رائٹ پرسن ہی نہیں ہے فار اینی جاب. ٹھیک ہے، ہماری جاب کے لیے ہمیں اپنی آپ کی کوالٹیز کو منوانے کے لیے ہمارا انگلش کا آنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو میرا یہ تھوڑا سا ایک موٹیویشنل لیکچر ہو گیا تھا آپ کے لیے. آئی ہوپ آپ کو کچھ سمجھ آیا ہوگا. دیکھتے ہیں، کیا تم واقعی آدھی رات کو پڑھتے ہو. ڈو یو ریڈ، ڈو یو ریئلی ریڈ ٹل مڈ نائٹ. کیا تم واقعی آدھی رات کو پڑھتے ہو، آدھی رات تک پڑھتے ہو. ٹھیک ہے، ڈو یو ریئلی ریڈ، ڈو یو ریئلی اسٹڈی ٹل مڈ نائٹ. تو یہ آپ کو اپنے ایکسینٹ کا، ان سب چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے تاکہ آپ اچھے سے اچھے. ایک تو ہم یہ کب ہوتا ہے جب ہم ایک اچھے لسنر ہوتے ہیں. کوئی بھی لیکچر ہو، اسکول میں ٹیچر ہو، کلاس میں ہو، اکیڈمی میں ہو، موبائل پہ ہو، کچھ بھی ہو، جب تک ہم اس کو ایک اچھے طریقے سے سن نہیں لیتے تو ہم کچھ بھی چیزوں کو نہ لکھنے کے قابل ہوتے ہیں اور نہ ہی بولنے کے. ٹھیک ہے، تو نیکسٹ دیکھتے ہیں. میں نے یہاں پہ ایک الگ ٹرم ایڈ کی ہے، نیور کی. جیسے ہم کہتے ہیں نا نیور، کوئی ہمیں کہنا کہ مطلب میرے ساتھ چلو گی مارکیٹ تو ہم آگے سے کہہ دیتے ہیں نیور. ٹھیک ہے، کبھی نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس کو اگر ہم نے کمپلیٹ کرنا ہو، انگلش سینٹینس میں یوز کرنا ہو تو اس کو کیسے کرتے ہیں دیکھتے ہیں. اس کے ساتھ ڈو ڈز نہیں لگاتے، بالکل ہو کی طرح. ٹھیک ہے، ہو میں ہم نے ڈو ڈز نہیں لگایا تھا لیکن ہم نے اس کے نیگیٹو پارٹ میں ڈز ناٹ کا کہا تھا کہ جب نیگیٹو آئے گا تو ڈز ناٹ یوز ہوگا. دیکھتے ہیں نیور کیسے یوز ہوتا ہے. وہ کبھی نہیں بات کرتی، شی نیور ٹاکس. شی نیور ٹاکس. اس میں ہم شی ڈو یا ڈز نیور ٹاک نہیں کریں گے، شی نیور ٹاکس.
وہ کبھی نہیں ملتے ہو. تم کبھی نہیں ملتے ہو. تم کبھی نہیں ملتے ہو. یو نیور میٹ. یا میٹس اس لیے نہیں آئے گا بیکاز سبجیکٹ ہمارا کون سا ہے؟ پلورل سبجیکٹ ہے. دیٹس وائی کہ یو کی وجہ سے یہاں پہ میٹ آیا. ٹھیک ہے. یو نیور میٹ. اس کی میں نے 2-3 ایگزامپل لکھی ہیں. دیکھیں, ابو واقعی بادام لاتے ہیں. کیا تم واقعی کالج جاتی ہو؟ میں کبھی اس سے بات نہیں کرتی. تو یہ تھے ان فقرات کی تھوڑی سی ایگزامپل تھیں. آئی ہوپ آپ کو ہمارا لیکچر سمجھ آیا ہوگا, اور اگر آپ کو ہمارا لیکچر سمجھ آیا تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کیجیے گا, لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا اپنے فرینڈس کے ساتھ تاکہ وہ بھی اس کو سنیں اور ہماری یہ آواز زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچے اور زیادہ زیادہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. تھینک یو. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ.